السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں جی سب دیکھنے والے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ جب گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو 40 سال 45 سال تک پہنچتے پہنچتے جو گزرا وقت ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک خواب سا تھا جو گزر گیا، یا پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ 40 سال نہیں تھے بلکہ ایک پل تھا، ایک لمحہ تھا جو آنکھ جھپکتے ہی ہم نے گزار دیا۔ تاہم جب کبھی آدمی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور تنہائی میں اس تیز زندگی جتنی تیز ہو گئی ہے، جب کچھ وقت آدمی کو ایسا میسر آ جاتا ہے جس میں وہ اکیلا ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کہیں پرانی یادوں میں بندہ کھو جاتا ہے، تو چند چہرے چند ہستیاں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو اچانک سے نظروں کے سامنے، تصور میں، خیالوں میں آ جاتی ہیں، اور اچانک سے ان کے بارے میں سوچ کر اور اس وقت کو یاد کر کے آدمی اکیلا بیٹھا ہوا مسکرا دیتا ہے۔ ہمارا بچپن محرومیوں سے بھرا ہوا اور احساس کمتری کا شکار لوگ، پسماندہ علاقہ، پسماندہ سوچیں، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی وہاں پہ روزگار، اور نہ ہی کوئی ایسی تعلیمی صورتحال۔ اب تو خیر بہت بہتر ہو چکی ہے۔ جب آج سے 30 سال پہلے کی بات کرتے ہیں ہم، ڈھوک شہرباز، چکڑالہ، ضلع میاں والی، اس وقت گاؤں کی زندگی تو بالکل ہی عجیب سی صورتحال تھی۔ ہمیں سکول میں جا کے ہمیں بس اتنا ہی پتہ ہوتا تھا کہ رٹا لگایا، دوسرے دن سنایا، کچھ پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں تھی کہ ہم کتابوں میں پڑھ کے آ رہے ہیں، ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ بس وقت تھا وہ گزرتا گیا۔ ہمارے لیے تعلیم صرف ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانا تھا۔ آج جب کہ نرسری کے بچے انگلش میڈیم سکول کے اور انگریزی، وہ سارا کچھ کتابیں انگریزی میں ہیں، ہمارے دور میں 5ویں تک تو ہمیں انگلش میں اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، اور 6ٹھی کلاس میں جا کے ہم ABC جو ہے وہ سیکھی ہم نے۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر جو میٹرک تک اور جو ہمارا انگلش میں اور ان چیزوں میں ہمارا حال ہونا تھا، وہ اور جو ہمارا تعلیمی معیار تھا وہ سب کچھ سامنے سمجھ آ جاتا ہے۔ 4تھی کلاس تک تو صرف اردو اور ریاضی 2 ہی کتابیں ہمیں پڑھائی گئیں، تیسری کسی کتاب کا ذکر نہیں تھا۔ بہرحال یہ صورتحال ایک طرف، لیکن وہ بچپن ہوتا ہے، اس میں شرارتیں نہ ہوں تو وہ بچپن اور وہ معصوم حرکتیں، اس کے بغیر تو بچپن پھر بچپن ہی نہیں ہے۔ تو بچپن سے لے کے آج تک ایک شخصیت جس کا ہمیں سب سے زیادہ ڈر بھی ہوتا تھا چھوٹے ہوتے ہی، ہمارے بزرگ حیات حسین، جنہیں ہم چھوٹے ہوتے ہوئے، جیسے کہ ہمارے علاقے کی روٹین ہے کہ وہاں پہ سیدھا نام تو کسی کو پکارنا شاید گناہ سمجھا جاتا ہے، تو بابا حیاتہ اس طرح کہہ کے پکارتے تھے،
اور ہم ان کے گھروں میں، ان کے بچے ہمارے گھروں میں، ہم ایک ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور ماشاءاللہ ایسی روب دار شخصیت کہ جب وہ، ویسے تو وہ کراچی میں محنت مزدوری کے سلسلے میں، جیسے کہ سب لوگ وہاں کے وہ باہر ہی رہتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں، تو ان کی زندگی کا زیادہ حصہ کراچی میں گزرا، اور کراچی میں یعنی کہ وہ پلے داری اور بوریاں اٹھاتے تھے، تو پیٹھ کے اوپر 100 کلو کی بوری اٹھا کر وہ آرام سے اٹھا لیتے تھے، اس طرح کے کڑیل جوان اور بہت ہی روبدار شخصیت۔ آج کل بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت جب ان کی جوانی تھی اور ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان کے گھر کے ساتھ سے جو سڑک گزرتی ہے، وہاں سے کسی جو سواریوں کے لیے سزوکی وغیرہ گاڑیاں چلتی تھیں، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہاں سے ٹیپ ریکارڈر لگا کر اور گاڑی اس سڑک سے گزار لے۔ اور ہم چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں سب سے جو زیادہ ڈر ہوتا تھا وہ انہی کا ہوتا تھا، ان سے ہم چھپتے رہتے تھے، اور جب ہمیں کبھی پتہ چلتا تھا کہ بابا جی کراچی روانہ ہو گئے ہیں، تو وہ دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا تھا، اور ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے اور ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ تو بہرحال بہت اچھے انسان، بہت ہی پیارے انسان، اور لوگوں کو برا لگتا ہے کہ وہ گالیاں نکالتے ہیں، لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ان کی خاصیت ہے کہ وہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی بات وہ سامنے کر دیتے ہیں، منہ پر کر دیتے ہیں۔ جو ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اسے اچھا کہہ دیتے ہیں، جو برا لگ رہا ہوتا ہے اسے برا کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ تو کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے، وہ ان سے خفا رہتے ہیں۔ بہرحال آج بھی خیر سے بڑی بڑی مونچھیں اور بال رکھے ہوئے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں کہ کھنڈرات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کتنی بلند عمارت تھی، تو آج بھی ان کا حلیہ ان کو دیکھ کر تو ایسی ہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، اور یہ کتنے دلیر اور بہادر۔ ہماری عمر اب گزر چکی، ہم عمر کے اس حصے میں آ گئے، لیکن ان کا کردار اور ان کی شخصیت ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں یادوں کی صورت۔ ہمارا جو بچپن تھا وہ اگر بابا حیات کا ذکر ہم اس سے نکال دیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ جو 15-16 سال جب وہ نہیں ہوتے تھے، گاؤں سے باہر ہوتے تھے، وہ کراچی چلے جاتے تھے، اس کے بعد ہمیں کھل ہوتی تھی پوری طرح، ہم جو دل کرتا تھا ہر طرح کی شرارتیں، لڑائیاں، جھگڑے سب کچھ کر لیتے تھے۔ لیکن جب وہ گھر میں ہوتے تھے پھر ہم سب سہمے ہوئے رہتے تھے، اور ہمارے جو بچپن میں ایک یہ اچھی بات تھی کہ کوئی بھی ہمارے ہمسائے، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جاننے پہچاننے والا ہو یا نہ ہو، اگر کوئی سفید ریش بزرگ یا کوئی بڑا، تو اس کو یہ باقاعدہ اختیار ہوتا تھا کہ
وہ جب چاہے ہمیں دو چار تھپڑ بھی لگا سکتا تھا اور ہمیں ڈانٹ بھی سکتا تھا اور ہم پہ غصہ بھی ہو سکتا تھا، ہمیں اچھا برا بھی کہہ سکتا تھا۔ آج کل تو صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ سگی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتی اور اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ، آپ تو پرانے زمانے کے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بچپن جوانی، ہم تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی بزرگ ہمیں ہمارے ساتھ کوئی بات کرے اور ہم اس سے آگے یعنی کہ بدتمیزی کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ 9ویں کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا، اس نے تھوڑی سی اونچی آواز میں جو ہمارے ماسٹر صاحب تھے ان سے بات کر لی، تو سارا دن جو ہے وہ اسکول کے جتنے استاد تھے وہ آ کے ہاں بھائی وہ کون ہے جس نے ایسے اونچا بولا ہے، وہ کون ہے، وہ سارا دن یعنی کہ وہ ایک عجیب سی بات ہو گئی اور ہر طرف اس کا ہی چرچا تھا کہ بھائی یہ کون ہے جو جس نے اپنے استاد کے سامنے اونچا بول دیا ہے۔ تو ایسا وقت تھا۔ آج کل تو صورتحال بہت بدل گئی ہے۔ بہرحال سادے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، اور ہمارے بزرگ اللہ ان کی زندگیاں اور ان کی عمریں دراز کرے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں کوئی بزرگ تو یوں لگتا ہے کہ گھنے پیڑ کا سایہ ہے، اور ان کے نہ ہونے کا تصور ہی بندے کو روح کو لرزا دیتا ہے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوار حیات حسین بابا حیات تھا، ان کو اللہ تعالی صحت اور لمبی زندگی دے، تندرستی دے۔ ان کے ہم پر احسان ہے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے ہم جو آج پھر بھی کچھ نہ کچھ شعور، کچھ نہ کچھ سمجھ ہے، اس میں شاید ان کا بھی کردار ہے کہ ان کا خوف، ان کا ڈر ہمیں کتابوں کے قریب کرتا تھا، ورنہ تو سکول سے آ کے بستہ پھینکا اور یہ جا وہ جا۔ پھر دوسرے دن صبح جب سکول میں گئے، کپڑوں کے اوپر چائے کے داغ لگے ہوئے اور منہ بھی کبھی دھویا نہ دھویا، اور جا کے سکول میں پہنچ گئے، وہاں پہ کوئی سارا دن بیٹھے، ایک دو کوئی لائنیں پڑھ لیں، سنا دیں، اور پھر دوبارہ سے یعنی کہ وہی روٹین۔ تو ان کی وجہ سے جب وہ گھر میں ہوتے تھے اور جتنا عرصہ وہ گاؤں میں گزارتے تھے اس وقت، تو ہم ان کے ڈر کی وجہ سے پڑھائی پر بھی دھیان دیتے تھے، اور ہم یعنی کہ کوشش کرتے تھے، کیونکہ ہمیں گھومنے تو دیتے نہیں تھے، تو اس وجہ سے۔ اور جب وہ نہیں ہوتے تھے پھر گرمیوں میں، جیسے کہ وہاں پہ بارانی علاقہ ہے تو گندم کی کٹائی کے بعد کھلے کھیت خالی پڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے گدھے گدھیاں وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، تو وہاں سے کوئی پکڑنا اور اس کے دم کے ساتھ کوئی ٹین باندھ دینا اور پھر اس کو دوڑا دینا، اور اس طرح کے تماشے، اور سارا دن کھیلتے رہنا، نہ دھوپ کا پتہ نہ چھاؤں کا پتہ۔ بہرحال وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ اپنی یادیں شیئر کرتا رہوں گا، اور گزارش ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اپنی جو یادیں ہیں، آپ کا جو بچپن ہے، اپنے گاؤں کی جو زندگی ہے، اپنے گاؤں کے جو لوگ ہیں، ان کی یادیں میرے ساتھ شیئر کریں۔
میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اپنے گاؤں کے کسی اور بزرگ کے ساتھ، گاؤں کی کسی اور یاد کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔